بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ جنہوں نے انکار کیا یہاں تک کہ ان کے لیے برابر ہے کہ تو ان کو ڈرائے یا نہ ڈرائے، وہ نہیں مانتے۔ یہ دو آیتیں ہیں، ان کے 16 اور 17 نمبر کی تفسیر ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ العزیز ابھی پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ 16 نمبر کی تفسیر میں کے تحت علی ہدن یعنی ہدایت پر متمکن ہو گئے اور اس سے ادھر ادھر نہیں ہوں گے، اور ان کو ایک نور اور روشنی مل جاتی ہے۔ یہ معنی ہدایت کے یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے ہیں۔ پھر المفلحون، فلاح کے اصل معنی شق یعنی پھاڑنا ہے۔ زمین میں ہل چلانے پر بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے، اس لیے کسان کو فلاح کہتے ہیں۔ اور فلاح کے معنی ظفر و ادراک بغیتن ہیں، یعنی کامیابی اور مطلوب کا پا لینا۔ کیونکہ جس طرح ہل چلانے سے زمین کی مخفی طاقتیں اور اصلی جوہر باہر نکل آتے ہیں، اسی طرح قوائے انسانی کا بھی حال ہے۔ ان کے مخفی جوہروں کا باہر نکل آنا ہی حقیقت میں کامیابی ہے۔ پس فلاح سے مراد صرف دنیاوی کامیابی نہیں، بلکہ انسان کے مخفی قوا کا ظہور پذیر ہونا ہے۔ محض دنیا کا مال کما لینا یا بادشاہت کا حاصل کر لینا فلاح نہیں، اور نہ ایسا شخص مفلح کہلا سکتا ہے، بلکہ فلاح کے معنی الفوز الخیر یعنی دنیاوی اور دینی دونوں کامیابی کو شامل کرتے ہیں۔ چنانچہ تاج العروس میں ہے کہ ائمہ لسان کا اس پر اتفاق ہے کہ عربی زبان میں فلاح کے لفظ سے بڑھ کر دینی اور دنیاوی دونوں بھلائیوں کو شامل رکھنے والا کوئی لفظ نہیں۔ مفلح کون ہے؟ یہاں یہ فرمایا کہ ان 5 اصولوں کو قبول کر کے قرآن کریم کو اپنا دستور العمل بنا لینے والے لوگ ہدایت پر ہیں، اور ان کے ہدایت پر ہونے کی یہ دلیل ہے کہ وہ فلاح حاصل کر لیں گے، یعنی دینی و اخروی کامیابی حاصل کر لیں گے، اور ان کے جسمانی اور روحانی قوا اعلیٰ درجہ نشو و نما پا لیں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کا ثبوت دنیا کو دے دیا، گویا علی ہدن دعویٰ تھا، ہم المفلحون اس کی دلیل ہے۔ یہاں پر قرآن مجید کی اس آیت کا کہ اعلیٰ ہدم من ربہم واولئک ھم المفلحون کی تفسیر حضرت مولانا صاحب نے پیش فرمائی ہے، اور یہ فرمایا کہ جو ہدایت پر قائم ہونے والے ہیں ان کی نشانی پچھلے آیتوں میں جو ہم پچھلے دنوں جس پر گفتگو کر رہے تھے، جو ارکان ایمان ہیں یا ارکان اسلام ہیں، ان پر جو قائم رہتے ہیں ان کے لیے خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت پر قائم ہیں۔ اور پھر یہ بتایا کہ اگر کوئی ہدایت پر قائم ہو جائے تو اس کو اس کا فتح حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور فتح حاصل وہ کر ہی لیتا ہے۔ گویا کہ ہدایت پر قائم ہونے والے فاتح ہوتے ہیں۔ اس کی مثال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی سے مل سکتی ہے۔ اور جہاں تک فتح یعنی کہ جو کامیاب ہوتے ہیں اس کے بارے میں عربی کا جو لفظ ہے مفلحون، فلح یفلح، اس سے مراد کوالٹی، یعنی کہ انسان کے اندر سے اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کی کوالٹیاں نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اسی چیز کو کامیابی کے لفظ سے یہاں پر خدا تعالیٰ نے موسوم کیا ہے۔ گویا کہ دنیاوی دولت،
اور بادشاہت یا جو بھی چیزیں ہیں جس کو لوگ مفلح کے طور پر دیکھتے ہیں، کامیابی کے طور پر دیکھتے ہیں، اس سے آگے خدا تعالیٰ یہ فرماتا ہے یہ ساری چیزیں تو حاصل ہوں گی ہی ہوں گی، لیکن اس انسان کے اندر سے کچھ ایسی کوالٹیاں باہر نکل کر آ جاتی ہیں جو کامیاب ہونے سے پہلے چھپی رہتی ہیں۔ پھر 17 نمبر کی تفسیر کرتے ہوئے کفر کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کافر، کفر، کفر لغت میں ستر الشیء یعنی ایک چیز کو ڈھانکنے کا نام ہے، چنانچہ رات کو کافر کہہ دیا جاتا ہے اور کسان کو بھی کافر کہہ دیا جاتا ہے، اس لیے وہ بیج کو زمین میں چھپا دیتا ہے، اور کفر نعمت کی ناشکر گزاری ہے، اس لیے کہ اس کا شکر ادا نہ کرنا گویا اس کو چھپانا ہے، اور سب سے بڑا کفر انکار توحید یا شریعت یا نبوت ہے۔ ہر فعل مضمون کفر میں داخل ہے، اصل و فرع کا کفر، اور جس طرح ہر ایک فعل محمود یعنی قابل تعریف فعل ایمان سے ہے، اسی طرح ہر ایک فعل مذموم کفر سے ہے۔ اور ابن اسیر نے لکھا ہے کہ کفر دو قسم کا ہے، ایک اصل ایمان کا کفر اور اس کی ضد، اور دوسرا فرع اسلام میں سے کسی فرع کا کفر، اس سے انسان اصل ایمان سے خارج نہیں ہوتا۔ چنانچہ ازہری کا قول نقل کیا ہے قد یقول المسلم کفر، پس اصطلاح شریعت میں کفر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، اور اس کے نیچے جو بعض افعال کا نام کفر رکھ دیا جاتا ہے جیسے سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر یا من رغب عن ابیہ فقد کفر وغیرہ، تو یہ محض فرع کا کفر ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں کرتا اور اصل معنی میں وسعت ہے۔ انظر تو نظر سے ہے جس کے معنی ہیں اپنے نفس پر کسی چیز کو واجب کر لینا، اور انظر یا انذار ان کے اصل معنی قاموس میں صرف عالمہ ہے، یعنی ایک بات کا اس کو علم دے دیا گیا، اور یوں بھی کہا گیا ہے کہ انذار یہ ہے کہ ایک بات کے پہنچانے میں انسان کو محتاط کیا جائے اور ڈرایا جائے، اور اصل معنی انذار کے اعلام ہی ہیں، یعنی ایک بات سے آگاہ کر دینا۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ منذر ایسا علم دینے والا ہے جو قوم کو خطرات سے آگاہ کرے جیسے دشمن وغیرہ سے۔ پس انذار کے اصل معنی دھمکانا نہیں بلکہ ایک علم دینا ہے، اور بالخصوص وہ علم جو کسی آنے والے خطرہ سے آگاہ کرتا ہے۔ ازداد کا ذکر، قرآن کا قاعدہ ہے کہ ازداد کا ذکر بالمقابل کر کے اصل مقصود کو ظاہر کرتا ہے۔ جب متقیوں کا ذکر کیا اور ان کے فلاح پانے یعنی اپنے کمال حقیقوں کو پہنچ جانے کا، تو اب ان کا ذکر کرتا ہے کہ جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہارے یہ افعال برے ہیں اور ان کا نتیجہ اچھا نہیں، تو وہ پرواہ بھی نہیں کرتے۔ متقی تو وہ ہے جو ہر ایک دکھ کی بات سے بچتا ہے، اور اس کے مقابل پر وہ شخص ہے جس کو جب بتایا جاتا ہے کہ دکھ دینے والی چیز ہے تو پرواہ بھی نہیں کرتا۔ علاوہ ازیں ہدی للمتقین کہنے سے جو شبہ وار ہوتا تھا کہ جب یہ کتاب تمام دنیا کے لیے ہے تو کیا بعض قسم کے لوگ اس سے محروم بھی رہ جائیں گے؟ اس کا جواب دیا ہے کہ محروم وہی رہیں گے جن کو پرواہ نہیں۔ انذار کی پرواہ نہ کرنے والے، جملہ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم جملہ معترضہ ہے جو ان الذین کفروا کی حالت کو بیان کرتا ہے۔ بحر محیط اور روح المعانی میں اس ترکیب کی صحت کو تسلیم کیا ہے، اور اس جملہ معترضہ نہ ماننے کی صورت میں کوئی معنی صحیح نہیں بنتے، کیونکہ اگر اسے ان الذین کفروا کی خبر قرار دیا جائے تو معنی ہوں گے کہ جو کافر ہوئے ان پر تیرا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، حالانکہ یہ خلاف واقعات ہے، اور خلاف واقعات معنی قرآن کریم کے قبول نہیں ہو سکتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کفار کو ہی ڈراتے تھے، اور قرآن کریم میں بار بار کفار کو ڈرانے کا حکم ہے۔
اور ان میں سے لوگ مسلمان بھی ہوتے گئے۔ پس اصل معنی یوں ہیں کہ جنہوں نے کفر کیا اور ایسا کفر کہ ان پر تیرا ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، وہ ایمان نہیں لاتے۔ اور یہ سچ بھی ہے، جو شخص ڈرانے کی پرواہ نہیں کرتا وہ کبھی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ہاں، جب دل کی اس حالت کو تبدیل کر لیتا ہے تو پھر وہ بھی فائدہ اٹھا لیتا ہے۔ یہ حکم ایک خاص حالت پر ہے، کسی خاص انسان پر نہیں۔ یہاں پر دو تین چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے اور دو تین تفاصیل بیان کی گئی ہیں، جس میں سے ایک کفر کی تفصیل تھوڑا یہاں پر گفتگو ہم کفر کے معنی میں کر لیتے ہیں، کیونکہ ایک جو مسلمانوں میں عام فہم موجود ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ماحول میں بھی یہ چیز موجود ہے کہ مسلمان ہر ایک اس انسان کو جو اسلام پر ایمان نہیں لاتے ان کو ایسا کافر سمجھتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید نے بیان فرمایا ہے کہ کافروں کو قتل کرو، اور اس کو ایک اعتراض کے طور پر جو ہے پیش کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی مسلمانوں کا یہ عمومی قاعدہ ہے، اور اسلام میں قرآن مجید نے عمومی حکم بیان کر دیا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو جو ہے نا تم جو ہے قتل کرو۔ اور یہ حج کے بعد جو آیتیں نازل ہوئیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اس پر بھی بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ تو اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ آخر یہاں پر کفر کے معنی بتائے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت مولانا صاحب نے فرمایا کہ ہر وہ چیز کفر میں داخل ہے جس کو ڈھانک دیا جائے، اور رات کو بھی کافر کہہ دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کسان بھی جو کھیتی کرتا ہے وہ بھی بیجوں کو جو ڈھکتا ہے زمین میں، وہ بھی ایک کفر کا فعل ہوتا ہے۔ تو کافر کا مطلب ڈھکنے والا ہے، تو یہ ایک عام لفظ ہے جو تمام تر چیزوں پر بھی جو ہے نا لاگو ہوتا ہے، اور اس کا خاص ذکر وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، ان کو بھی کافر کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کفر میں، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کفر میں ایک چیز یہ شامل ہے کہ وہ کفر اس قدر کرتے ہیں، بھلے ہی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان باتوں سے ڈرایا کرتے تھے، یا ان باتوں کی تلقین کیا کرتے تھے کہ اس چیز پر ایمان لاؤ، نہیں تو تم ضالین میں داخل ہو جاؤ گے، یا تم غلط رستے میں پڑ جاؤ گے، یا تمہاری غلط جو ہے نا سوچ اور غلط تشریح کے نتیجے میں تم جو ہے فائدہ نہیں اٹھا پاؤ گے۔ اس طرح سے انذار کیا کرتے تھے، ڈرایا کرتے تھے، اور جو ڈرتے تھے ان چیزوں سے، جو ہدایت کو قبول کرنے والے تھے وہ مسلمان یا اسلام کو قبول کر کر محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نا ساتھ کام کیا کرتے تھے، یا ان کے جو ہے تعلیم پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ لیکن جو نہیں اس پر سے فائدہ اٹھاتے تھے وہ بھی آزاد تھے، ان پر بھی جو ہے نا کوئی ایسا جو ہے ایسا کوئی حکم نہیں تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ ہاں، ایک چیز جو تھی خاص طور پر ان کافروں کے متعلق جو اس زمانے میں جو مسلمانوں پر ظلم کیا کرتے تھے، اور کھلے عام تلوار لے کر اس چیز کا اعلان کرتے تھے کہ اگر تم نے ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ کہا، یا تم نے نماز پڑھی، یا تم نے اسلام پر عمل کرنا جاری رکھا، تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اور وہ لڑائی کرتے تھے۔ تو ان کافروں کے متعلق خاص طور پر قرآن مجید میں جو آیتیں نازل ہوئیں کہ ان سے لڑنے کا یا ان کا مقابلہ کرنے کا، تو ان کے متعلق تھا۔ اور یہ چیز پوری دنیا کے مذاہب میں عام ہے کہ اگر کوئی بھی آپ سے یا آپ کے جو ہے ماننے والوں سے اس بات پر لڑتا ہے کہ تم اس مذہب پر ایمان رکھتے ہو، تمہیں اس مذہب کو چھوڑنا ہوگا، اور وہ کھلے عام لڑنے کے لیے سامنے آتے ہیں، تو ان سے قرآن مجید نے ان کو وہ کافر کہا ہے جو پکا کافر کا لفظ ان کے لیے اختیار کیا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے ہی جو ہے لڑنے کا حکم دیا اس زمانے میں۔ اور یہ چیزیں ہر ایک مذہب کے لیے عام ہیں،
اور ہر ایک مذہب جو چاہے وہ ہندوازم میں ہو، دھرم یدھ کے نام پر اس چیز کو جو ہے نا جانا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی فیملی جو پریوار ہے، کوئی فیملی ہے، اس پر بھی اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ اس کا جو ہے نا مجاز ہوتا ہے اس گھر کے لوگ کہ وہ اپنی دفاع کریں۔ اور یہ چیزیں قانوناً بھی اس لحاظ سے صحیح ہے کہ اپنی دفاع انسان کر سکتا ہے، اور یہ پوری دنیا کے قانون میں اس چیز کا شامل کیا جاتا ہے۔ اور یہی چیز قرآن مجید نے کفر کے متعلق، کافروں کے متعلق جو ہے نا پورے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ تو اس چیز کو عام طور پر گہرائی سے عام مسلمانوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عام طور پر جو انکار کرتے ہیں اور جو عملی طور پر انکار کرتے ہیں وہ اس زمرے میں ہرگز نہیں آتے، بلکہ ان کے لیے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ بات کر سکتے ہیں، اپنے جو ہے نا باتیں ان کو دلیل کے طور پر ان کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ان کے اوپر ہے کہ وہ اس کو مانے یا نہ مانے، یہ ان کی جو ہے نا سمجھ ہے، اور اس سے زیادہ جو ہے نا آپ کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو ہم جب ایسے انکاری ہیں تو ان کو عام کفر میں داخل کر کے، جو محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دین کو نہیں مانتے، اس لحاظ سے ان کو کافر کے لفظ سے جو عام ہے، اور بعض دفعہ وہ ہمارے اپنے اوپر بھی لاگو ہو جاتا ہے کہ اگر ہم کسی تعلیم کو قرآن مجید کی جانتے ہیں، یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا اس کو ہم جانتے ہیں، اور جان بوجھ کر ہم اس سے منحرف ہوتے ہیں، تو گویا کہ ہم اس حصے کے کافر بن جاتے ہیں، اور اس حصے کا انکار کرنے کی وجہ سے جو ہے نا ہم جو ہے نا کافر کہلاتے ہیں۔ تو کافر کا لفظ عام ہے، جو ہر ایک اس چیز پر کہا جاتا ہے جو حق کو ڈھانکنے والی ہو، یا کسی بھی چیز کو ڈھانکنے والی ہو۔ تو اس معاملے کو جو ہے نا ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اور پھر خدا تعالیٰ آگے فرماتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یہ 18 نمبر کی تفسیر ہے۔ اس میں حضرت مولانا صاحب فرماتے ہیں، ختم اور طبع کے لغت میں ایک ہی معنی ہے، یعنی ایک چیز کو ڈھانک دینا اور ایسا مضبوط باندھ دینا کہ دوسرا چیز اس میں داخل نہ ہو سکے۔ دلوں پر مہر سے مراد، امام راغب نے مفردات میں دلوں پر ختم یا مہر کرنے کی تشریح یوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے کہ جب ایک شخص اعتقاد باطل میں یا ارتکاب گناہ میں حد سے بڑھ جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ کسی طرح پر حق کی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، تو یہ اس میں ایک ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے جو اس کو گناہ کے اچھا سمجھنے کا عادی کر دیتی ہے۔ گویا اس کے ساتھ اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، اور لکھتے ہیں کہ ایسا ہی استعارہ ہے جیسا جعلنا علی قلوبہم مکنۃ ان یفقہوہ میں، یا جعلنا قلوبہم قاسیۃ میں استعارہ ہے۔ یہاں پر ختم کے معنی اور پھر اس کے اوپر مہر کر دینے کے معنی پر بیان فرمایا حضرت مولانا صاحب نے، اور وہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ یہ مہر لگانے سے مطلب دلوں پر مہر کر دینے سے مراد یہی ہے کہ بعض لوگ یا بعض دفعہ انسان گناہوں میں اتنا مرتکب ہو جاتا ہے، اور گناہوں میں اس قدر پڑ جاتا ہے کہ لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ اس رستے سے بالکل منحرف نہیں ہوتا، ہٹتا نہیں۔ تو ایسے لوگ اپنے اس گناہ کو یا اپنے اس عمل کو اس قدر جو ہے نا سچا سمجھتے ہیں کہ جو اس کو اس پر نصیحتیں بھی کرتا ہے تو ان کو وہ لگتا ہے کہ وہ غلط ہیں اور ہم صحیح ہیں۔ تو گویا کہ اس سمجھ کو لانے کا جو ذریعہ بنتا ہے، اس کا وہ عمل بار بار دہرانا ہی بنتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان کے دلوں پر
مہر کر دیا، یعنی کہ اب وہ اپنے اس گناہ کو ہی عملی زندگی کا ایک پیمانہ سمجھنے لگے ہیں اور اس میں وہ کوئی برائی بھی نہیں دیکھتے۔ تو یہ چیز خطا مہر کر دینے سے مراد ہے دلوں میں، اور اس چیز کو ہم بہت ساری چیزوں پر پھر ڈھال سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں کہ، اور اپنے زندگی میں دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گناہوں میں اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں، اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ پھر اس میں ان کو واپس آنے کا اور اس میں پھر واپس جانے کا جو ہے نا کوئی راستہ نظر آنے کو تو چھوڑیے، بلکہ وہ اسی چیز کو اپنی زندگی کا ایک لاہے عمل سمجھ جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جس چیز کو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ سب غلط ہیں۔ تو یہی چیز یہاں پر دلوں پر مہر کرنے سے مراد خدا تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے اس کو امام راغب نے مفردات میں جو ہے نا ہمیں سکھایا ہے اور سمجھایا ہے۔ پھر غشاوتن، غشی مادی ہے جس کے معنی ڈھانکنا ہے، اور غشاوتن وہ ہے جس کے ساتھ کوئی چیز ڈھانکی جائے۔ غشیٌ یغشا، تغشا، غاشیتن، مغشی، استغشو وغیرہ بہت سے مشتقات ہیں اس سے قرآن شریف میں آئے ہیں۔ خدا کا مہر لگانا انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس آیت میں انہی لوگوں کا ذکر ہے جن کا پہلی آیت میں ہے علی قلوبہم میں جو ضمیر ہم ہے، وہ عام کافروں کی طرف نہیں جاتی، بلکہ صرف انہی کفار کی طرف جن کے لیے ڈرانا نہ ڈرانا برابر ہے، جو کفر کے کمال کو پہنچے ہوئے ہیں۔ بس یہ مہر لگانا ابتدا کے طور پر نہیں کہ بعض انسانوں کو خدا نے پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، بلکہ یہ مہر لگانا بطور نتیجہ کے ہے۔ جب ایک شخص اپنے دل سے غور و فکر کا کام نہیں لیتا تو وہ قوت سلب ہو جاتی ہے۔ جس طرح اگر ہاتھ سے کچھ مدت تک بالکل کام نہ لے تو وہ ہاتھ بیکار ہو جاتا ہے۔ ہاں، جس طرح یہ جسمانی قوتیں بھی خاص علاج سے لوٹ آتی ہیں، اسی طرح دلوں کی مہر بھی خدا تعالیٰ بطور سزا لگاتا ہے، ٹوٹ جاتی ہیں۔ قرآن کریم اس کا علاج بھی کرتا ہے، کیونکہ شفاء لما فی الصدور ہے، مگر علاج اسی کے لیے ہے جو علاج کرانا چاہتا ہے۔ یہاں پر دو چیزیں حضرت مولانا صاحب نے بیان فرمائی کہ جن کے دلوں پر مہر کر دی جاتی ہے، یعنی کہ جو اپنے گناہ کو ہی سچ سمجھتے ہیں، ان کے لیے بھی خدا تعالیٰ ایک حد مقرر کرتا ہے کہ اگر وہ چاہیں پھر بھی اپنے گناہوں سے لوٹنا یا اس میں سدھار پیدا کرنا، تو قرآن مجید ہی ان کا جو ہے نا مرہم بنتا ہے، اور قرآن مجید پھر ان کو جو ہے نا یہ تلقین کرتا ہے کہ تم اس سے واپس بھی آ سکتے ہو، اور اس کا علاج بھی قرآن مجید کے پاس موجود ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جن کے دلوں پر مہر کر دی گئی ہے وہ اب تا قیامت یا ان کی موت تک وہ مہر قائم رہے گی، بلکہ اگر انسان چاہے تو اس مہر سے اپنے آپ کو آزادی بھی دلوا سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ ان چیزوں پر عمل کرے جو مذہبی کتب میں بیان فرمایا گیا ہے، ان پر وہ عمل کرے۔ اور یہ چیزیں بار بار ہمیں اور خاکسار آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہے کہ دنیا میں جتنی بھی مذاہب ہیں، جتنی بھی کتب ہیں، ان کتب میں جو صحیح رستے بتائے گئے ہیں اگر انسان ان پر عمل کرنا شروع کر دے تو پھر خدا تعالیٰ خود بخود ان کو اس ہدایت کی طرف لے جاتا ہے جو متقیوں کو ہدایت دینے والی ہیں، اور وہ راستہ پھر بھی کھل جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں یعنی کہ مہر کر دینے کے معاملے کو اگر ہم اور بھی گہرائی سے سوچیں تو وہ ہمارے ہر اس عمل میں داخل ہے، صرف گناہ کے نتیجے میں، صرف غلطی کے نتیجے میں ان کو سچا سمجھنا ہی اس میں شامل نہیں، بلکہ بعض دفعہ انسان جس اسٹیج پر ہوتا ہے اپنی زندگی میں، چاہے کامیابی کے لحاظ سے ہو یا علم کے لحاظ سے ہو، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب اس سے آگے بڑھنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے،
یعنی کہ میں جس طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہوں، بس میری زندگی یہی ہے اور اس سے آگے بڑھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو ان کے لیے بھی خدا تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ تمہارے لیے واپس لوٹنے کا اور اونچے طور پر ہدایت حاصل کر کے فتح پانے کا راستہ آگے بھی کھلا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم علم کے جس مرحلے پر ہو اسی علم کے مرحلے پر اب زندگی بھر رہو گے، بلکہ اس علم کو بھی آپ آگے بڑھا سکتے ہو۔ تو ہر ایک چیز کے بارے میں قرآن مجید نے یہاں پر گویا کہ دلوں پر مہر کے حوالے سے جو ہے نا اشارہ کر کے بیان فرما دیا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو جن کا علاج بھی ہو سکتا ہے، اور ان پر جو ہے نا عمل کرتے ہوئے اور بھی جو ہے نا انسان فتح اور کامیابی کو حاصل کر سکتا ہے۔ قرآن و حدیث کی شہادت کو بدی کا اثر ساتھ ساتھ پیدا ہوتا رہتا ہے، یعنی کہ بدی کا اثر انسان کے جسم میں ساتھ ساتھ پیدا ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کی شہادت جو ہے نا قرآن اور حدیث اس طرح دیتی ہے، اس معنی کی تائید خود قرآن شریف سے ہوتی ہے، کیونکہ دوسری جگہ فرماتا ہے بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر اس نے زنگ لگا دیا ہے جو وہ کام کرتے تھے۔ بس انسان کے اپنے عمل جس طرح دل پر زنگ لگاتے ہیں مہر بھی کر دیتے ہیں۔ زنگ لگنا پہلا مرتبہ ہے، مہر لگ جانا آخری مرتبہ۔ ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ داغ اس کے دل پر پڑ جاتا ہے، پھر اگر وہ توبہ کرے تو اس کا قلب صاف ہو جاتا ہے۔ قلب سے مراد قلب روحانی ہے، اور اگر اور گناہ کرتا جائے تو وہ سیاہی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ رعنا علی قلوبہم کا مصداق ہو جاتا ہے، گویا وہ روشنی جو خدا نے انسان کے اندر رکھی تھی وہ بالکل دب جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ زنگ یا مہر کافر کے ساتھ خاص نہیں، مسلمان بھی بدیوں کے ارتکاب کی عادت کر لے تو اس کے دل پر بھی مہر لگ جاتی ہے۔ بس اس آیت نے ایک پوری حکمت فلسفہ بدی کا بیان کیا ہے اور بتایا ہے کہ بدی کا اثر ساتھ ساتھ ہی پیدا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پر اور حضرت مولانا صاحب بدی کے متعلق قرآن مجید اور حدیث سے حوالہ دیتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، جب کوئی بدی کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا لگ جاتا ہے، اور اگر وہ اس کو توبہ کے ذریعے سے اور اپنے میں سدھار پیدا کر کے اس چیز کو ہٹا لیتا ہے تو وہ دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس گناہ پر ایک دن کرے، پھر دوسرے دن کرے، پھر وہ کرتا کرتا چلا جائے تو اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور اس میں زنگ لگنی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کا آخری نتیجہ مہر لگ جانا ہوتا ہے، یعنی کہ جو گناہ وہ کر رہا ہے اسی کو وہ صحیح سمجھنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ چیزیں صرف صرف مسلمانوں کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے ہی یہ چیز مختص ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں ہر انسان کے لیے ہیں، اور ہر اس جو مذہب کے ماننے والے کے لیے ہے جو اس دنیا میں پیدا ہوا ہے اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ان سبھی کے دلوں پر جو گناہ کا جو ہے ایک داغ جو ہے نا، وہ اگر وہ اس پر قائم رہے تو بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اور خاص طور پر اس میں مسلمانوں کا ذکر کرتے ہوئے اور یہ فرمایا ہے کہ اگر قرآن اور حدیث کے ہوتے ہوئے بھی اور ان تعلیمات کے ظاہر ہوتے ہوئے بھی اگر تمہارے دلوں پر مہر لگتی چلی جا رہی ہے تو دھیرے 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 وہ گہرا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ چیزیں نمازوں سے بھی تعلق رکھتی ہیں، یہ چیزیں اپنے مما رزقناہم ینفقون سے بھی تعلق رکھتی ہیں، یعنی کہ خرچ کرنے کے معاملے سے بھی تعلق رکھتی ہیں، یہی چیزیں خدا پر ایمان سے بھی تعلق رکھتی ہیں، یہی چیزیں جو خدا کے رسول اور کتابوں پر ایمان رکھنے سے بھی تعلق رکھتی ہیں۔ ایمان پر بھی اگر دھیرے دھیرے اس میں ایک دھبا لگتا چلا جائے تو وہ چیزیں بھی جو ہے نا ختم ہو جاتی ہیں۔ گویا کہ اگر انسان نماز سے دور ہو جائے
اور وہ اس کو ہر روز جب گزرتا ہے وہ نماز سے دور ہوتا چلا جائے تو یہ بھی داغ اس کے دلوں پر پڑتے پڑتے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، اور وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ بنا نماز کے بھی جو ہے نا، جب میں زندہ ہوں یا جب میرے پاس خوشیاں ہیں تو پھر نماز پڑھ کے کیا فائدہ۔ تو اس طرح سے اس کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، لیکن ان کے لیے بھی خدا تعالیٰ نے ایک امید اور ایک جو ہے ایک ایسی آسان راہ نکالی ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ جب انسان اس پر غور کرے گا اور اپنے گناہوں کو جو ہے تھوڑا بہت بھی یہ سمجھنے لگے گا کہ میں گناہ پر ہوں، اس کو مجھے سدھار کرنا ہے، تو پھر اس پر وہ چلتا چلا جائے گا اور آگے جو ہے نا اس میں ایک سدھار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن مجید نے جو ہے نا بیان فرمایا ہے، اور پھر فرماتا ہے عقل سے کام نہ لینا دل پر مہر ہے۔ مہر لگانے سے مراد کیا ہے؟ حضرت ابن مسعود کو کئی صحابہ سے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم کے تفسیر میں مروی ہے، لا یعقلون ولا یسمعون، اور نہ عقل سے کام لیتے ہیں نہ سنتے ہیں۔ خود قرآن کریم نے یہی تشریح فرمائی ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا اخرجوا آمن عندك قالوا للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم۔ یہ سورہ المحمد کی آیت ہے، اور ان میں ایسے لوگ ہیں جو تیری طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب تمہارے پاس سے نکلتے ہیں تو ان لوگوں کو جن کو علم دیا گیا کہتے ہیں ابھی اس نے کیا کہا تھا۔ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ گویا مہر لگنا اس حالت کا نام ہے کہ انسان بات کو سنتا ہے، سمجھتا نہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم آذان لا یسمعون بہا۔ ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھنے کا کام نہیں لیتے، اور ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھنے کا کام نہیں لیتے، اور ان کے کان ہیں جن سے وہ سننے کا کام نہیں لیتے۔ برے کام کو اچھا سمجھنا دل پر مہر ہے۔ جب انسان ایک برے کام کے ارتکاب پر قائم ہو جاتا ہے تو اس کی حالت آہستہ آہستہ ایسی ہو جاتی ہے کہ اس برے کام کو اچھا سمجھنے لگتا ہے، یہ اس کے دل پر مہر ہے، کیونکہ پھر اس کا خیال بھی اس طرف نہیں جاتا کہ جو میں کر رہا ہوں کوئی برائی کا کام ہے۔ مہر لگانے کی نسبت اللہ کی طرف، مہر کا لگانا اللہ کی طرف اس لیے منسوب کیا کہ انسان کے ہر فعل پر جو نتیجہ پیدا ہوتا ہے اس کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب ایک شخص اپنے گھر کے دروازے بند کر لے تو اللہ تعالیٰ اس پر اندھیرا کر دیتا ہے، یا ہاتھ سے کام لینا چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ ہاتھ کو بیکار کر دیتا ہے، اسی طرح جب ایک انسان کو بدی کے انجام سے ڈرایا جائے اور وہ ابھی پرواہ بھی نہ کرے بلکہ بدی میں ترقی کرتا چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ زرتشتی عقیدہ کی تردید، اس میں زرتشتیوں کی اس غلط عقیدہ کی تردید بھی ہے کہ نور خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ظلمت شیطان کی طرف سے۔ اسلام تمام اسباب کا مسبب اللہ تعالیٰ کو قرار دیتا ہے۔ یہاں جو باتیں جو مہر کی حضرت مولانا صاحب نے پوری طرح سے قرآن مجید کی آیتوں اور احادیث سے اور اسی طریقے سے امام راغب رحمہ اللہ تعالیٰ کی تفاسیر سے یہ بیان فرما دیا کہ دراصل انسان خود ہی اس چیز کا جو ہے حامل ہے، اور خود ہی اس چیز کو اپنے اوپر وارد کرتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر مہر لگوانے کا ایک عمل خدا تعالیٰ سے کروائے۔ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ آ کر اس پر مہر کر دیتا ہے، اس کے دلوں کو بند کر دیتا ہے، بلکہ کیونکہ دنیا کی ہر چیز جو خدا تعالیٰ نے بنائی ہے تو ہر چیز کا اثر بھی اسی سے متعلق ہے۔
اگر ہم اپنے ہاتھوں اور پیروں کو چلانا بند کر دیں تو ہاتھ اور پیر چلنا خود بخود کمتر ہوتے چلے جاتے ہیں یا بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہاتھ اور اپنا پیر چلائیں۔ اسی طریقے سے کسی اچھے عمل پر اگر ہم عمل کرنا چھوڑ دیں تو اس پر زنگ لگنے شروع ہو جاتی ہے، جیسے کہ خاص طور پر ہم عبادت کو لے لیں۔ عبادت سے اگر ہم نے پرہیزی کرنی شروع کی اور اس سے دوری کرنی شروع کی تو دھیرے دھیرے وہ دل پر زنگ لگنی شروع ہو جاتی ہے، اور جب بہت دنوں کے بعد اگر آپ عبادت کی طرف آئیں تو ایسا لگے گا کہ جیسے یہ بہت جلدی اب ختم ہو جائے، اب مجھے جو ہے نا کہ اتنا دیر یہاں پر رہنا پڑے گا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کا عمل اس کے اوپر وارد ہوتا ہے، اور خود انسان اپنے عمل کے ذریعے ہی ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ ان چیزوں کو جو ہے نا جو اس کے نتیجے کے طور پر خود بخود جو ہے نا وارد ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک مثال دی کہ اگر ہم گھر کے اندر ہیں اور کھڑکی کھلی ہے، روشنی آ رہی ہے، اگر ہم نے کھڑکی کو بند کر دی تو روشنی آنی بند ہو جائے گی۔ اس کو دیگر الفاظ میں یہی کہا جائے گا کہ خدا تعالیٰ نے اس کے گھر میں روشنی بند کر دی، کس کے نتیجے میں؟ اس نے کیونکہ کھڑکی بند کر دی۔ تو یہ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ العزیز اگر ہم ان کی گہرائیوں کو اور سمجھیں اور ان چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو ہماری زندگی پلٹ جاتی ہے۔ جو خدا تعالیٰ کی یہ آیتیں جو ہے نا ہمیں اس بارے میں جو ہے اشارہ کرتی ہیں کہ اگر ہم کسی معاملے میں گناہ پر ہیں اور ہم کسی معاملے میں کمزور ہو رہے ہیں تو آج ہی اگر ہم اپنے عمل کرتے ہوئے ان چیزوں سے بچنا شروع کر دیں تو پھر وہ چیزیں مہر لگنے کے بجائے ان چیزوں میں نکھار پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان آیتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنی زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔